بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسے پیغمبر کی بات کریں گے جنہیں قرآن مجید میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنی عقل و حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشین گوئی بھی کی کہ ان کی طرح بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے جو سب کے سب پاک ہوں گے اور اللہ کے دین کو رائج کریں گے۔ وہ قدرے غصے والے پیغمبر بھی تھے۔ ان سچے اور عقل و ذہانت والے پیغمبر کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، انہوں نے کس کے خلاف جہاد کیا اور ان کی کیا کیا نمایاں خصوصیات ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر انسانی بستیاں بسانے والے اولین فرد تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے بھی طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت، شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں پر پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا، یا الہی، یہاں کوئی تسبیح و تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی، جس کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جنہیں 10 آدمی مل کر بھی اٹھا نہ سکتے تھے۔ یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور، سینا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا سے لائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا گیا تھا تاکہ اس کے ارد گرد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی تو انہیں اطمینان ہو گیا، زندگی چین اور سکون سے بسر کرنے لگے، تو بی بی حوا کے بطن سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی، دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، اس لیے قابیل اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا، حالانکہ حابیل اس لڑکی کا حقدار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے جھگڑے کو دیکھ کر انہیں اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ کو پا سکے گا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا جاتی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ بارگاہ الہی میں قربانی کی قبولیت ہو گئی ہے۔ چنانچہ بحکم خدا حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جس نے قابیل کو غضبناک کر دیا۔ اس نے غم و غصے سے مغلوب ہو کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس دوسرے نے پہلے سے کہا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا
اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا کہ قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کورید کورید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کو رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو حضرت شیس علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، تاکہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے جائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معراج النبوت میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے آدم علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا، تاکہ نور محمدی کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، اس عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد ہی حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن و خوبصورتی حضرت شیس علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات شیس علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم سے جنت کی خوبیاں ہمیشہ سنتے رہتے تھے، اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اکثر عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک حضرت شیس علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے سیدھے راستے پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتیں تھی کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں، جو خدا کو پہچانے، نیک اور بد کو پہچانے، بادشاہ وقت کا حکم مانے، ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور لوگوں سے نیکی اور محبت کرے، غصے کو زیادہ نہ بڑھائے، محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، ان پر رحم کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، مصیبتوں پر صبر کرے اور نعمت الہی پر شکر کرے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ان کے آباء میں حضرت شیس علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برقانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوق یا ہنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس
یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مابعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ناظرین کرام، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ لیکن زیادہ تر لوگ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہی رہے۔ راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزریں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق آپ علیہ السلام کے عمدہ اوصاف، پورا قد و قامت، خوبصورت خوبرو گھنی داڑھی،
चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले, संजीदा, जिनकी सुरमगी चमकदार आंखें और गुफ्तगू बावकार थी। उनकी तबीयत खामोशी पसंद, जबकि वो रास्ता चलते हुए नजर नीचे रखते थे। गुस्से में गजबनाक होकर बात करते हुए शहादत की उंगली से इशारा करने के आदी थे। अल्लाह ताला के सामने नजरों कुर्बानी पेश करने के लिए उनके यहाँ 3 चीजें अहमियत रखती थीं: खुशबुओं की धौनी, जानवरों की कुर्बानी और शराब। और उनके अलावा मेवों, फलों और फूलों वगैरह में मौसम की पहली चीज की नजर जरूरी थी, और मेवों में सेब को, अनाज में गेहूं को और फूलों में से गुलाब को तरजीह हासिल थी। सैरे रोज़तुल असग़िया के मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते थे, और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदत व एहतराम की नजर से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचा एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैं और रूह कब्ज करने की खिदमत पर मामूर हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापिस कर दी। उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनाचा जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई तो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहां के मनाजर देखते रहे। आखिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब वापिस तशरीफ ले चलिए। मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, जब तक जन्नत दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुनाचा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया कि वो उनके दरमियान फैसला कर दे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरी सूरत हाल बताई। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। चूंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है हम तुमको उससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हजरत काब अहबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला किया, अच्छा आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। चुनाचा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल हैं। वल्लाह आलम। इस सिलसिले में मुत्तफिक अलैह हदीस ये है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत से उलमाए कराम का यही कौल है। हजरत ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी मेराज की हदीस नकल की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर फरमाया, मरहबा सालेह भाई और सालेह नबी। नाजरीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 2 चीजें बहुत नुमायां हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूंकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाएं और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती और वो आग बगोला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्कर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के जेर असर रहकर ये लोग कुफ्र शिर्क और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़ेह तौर पर 2 गिरोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बुल कायनात के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्तार और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए उन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नजर न आई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ
آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان کے امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس سے واقف ہوں گے کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ رہے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوں گے، اور ان کے مذہب کے دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت یعنی ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں، اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ بتا نہیں سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ قصص الانبیاء۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قواعد و ضوابط اور قانون وضع کیے وہ زمانے کے تمام طبقہ ہائے فکر کے لیے قبول تھے۔ قرائے ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصرام کے غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا اور اس جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر قوانین وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے، پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ نمبر 3، مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ نمبر 4، عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے نفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، شرعی احکام پر غور و فکر کے ساتھ عمل درآمد سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، حرام سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 7، طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 8، ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائی، کھیل کود کے لیے میدان بنوائے، مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے اعتبار سے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ، رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے جواب دہ ہیں۔ رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹکے پر تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر حسب ذیل جملے تحریر تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، شہری زندگی اور بود و بعد کے تمدنی طریقوں کی بھی تعلیم کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فرقہ اور جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل اور ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو مدنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جن میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور ان کی ترکیب کواکب اور ان کے جمع و تفریق کے نقاط اور ان کی باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا علم نہ ہوتا تو انسانی فطرت کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال، قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم کے سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے، یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ کی تفویض کردہ امانت یعنی خلافت و نیابت سے متعلق علوم اور ان علوم کے ذریعے کائنات میں تصرف کر کے موجودات کو تسخیر کا اختیار صرف انسان کو حاصل ہے۔ اللہ نے بحیثیت خالق اپنے بندوں کو ایسا علم عطا کیا کہ ان کے اندر ساری تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔